أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 120. ولن اور ہرگز نہیں ترضی راضی ہوں گے عنکا آپ سے الیہود یہودی ولن نصارى اور نہ عیسائی حتی یہاں تک تتبع کہ ہم پیروی کر لیں ملتہم ان کی ملت کی ان کی دین کی. قل آپ کہہ دیجئے ان بے شک ہدی اللہ اللہ کی ہدایت هو الہدی وہی ہدایت ہے. ولئن اور اگر اتبعت آپ پیروی کر لے اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد اس کے جاءک کہ آ چکا ہے آپ کے پاس من العلم علم میں سے ما لک نہیں ہوگا آپ کے لیے من اللہ اللہ سے اللہ کی طرف سے من ولی ان کی حمایتی ولا نصیر اور نہ مددگار. الذین وہ لوگ آتیناہم جن کو دی ہے ہم نے الکتاب کتاب یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اسے حق تلاوتی جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یہی لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں بھی اس پر اس کے ساتھ ومن یکفر ومن اور جو یکفر کفر کر لے بھی اس کتاب کا فاولئک تو وہی لوگ هم الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے اولاد اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو التی وہ انعمت جو کی ہے میں نے علیکم تم پر وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی ہے تمہیں علی العالمین جہان والوں پر. فاتقوا اور ڈرو یوما ایسے دن سے لا تجزی کہ نہیں بدلہ دے گا نفس کوئی بھی نفس عن نفس کسی بھی نفس سے کے بارے میں شیئا کچھ بھی ولا يقبل اور نہ قبول کیا جائے گا منها اس نفس سے عدل کوئی فدیہ ولا تنفعها
اور نہ فائدہ دے گی اس لفظ کو شفاعت کو ان کوئی سفارش، ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ اور جب مبتلا کیا آزمائش میں ابراہیم کو ربہ اس کے رب نے بکلمات کچھ باتوں کے ساتھ فَأَتَمَّهُمْ بس ان باتوں کو پورا کیا ابراہیم نے علیہ السلام۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں جاعلک بنانے والا ہوں تجھے للناس لوگوں کے لیے امام پیشوا۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینالو نہیں پہنچے گا عہدی میرا عہد الظالمین ظالموں کو۔ وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا البیت خانہ کعبہ کو مثابتاً لوٹنے کی جگہ للناس لوگوں کے لیے وامن اور امن کی جگہ واتخذوا اور بناؤ تم لوگ من مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی جائے نماز۔ وعہدنا اور تاکید کی ہم نے الی ابراہیم کو و اسماعیل کو علیہم السلام ان طہرا یہ کہ تم پاک کر دو بیتیا میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ آپ کے ذہن میں یہودیوں کے خرابیوں کا ذکر چل رہا ہے تفصیل سے، پچھلی آیات تفصیل طویل آیات سے انہیں کا ذکر چل رہا ہے۔ یہودی اور عیسائی بعض اوقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہش کے مطابق معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ فلاں معجزہ میں دکھاؤ، فلاں معجزہ دکھاؤ، فلاں معجزہ دکھاؤ۔ ایسے قرآن پاک میں مختلف معجزات کے مطالبے کیے گئے۔ حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا ہمارے لیے زمین سے چل کے نکالو، پہاڑوں کو سونا بنا دو، پھر یہ کر دو وہ کر دو، تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ یہودی اور عیسائی ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جو آپ سے مطالبات کرتے ہیں نا، یہ بس ویسے چسکے لینے کے لیے کرتے ہیں، یہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، بہت ضدی لوگ ہیں۔ حتی تتبع ملتہم یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کر لیں۔ یہ آپ کے دین کی پیروی نہیں کریں گے، یہ چاہتے ہیں آپ ان کے دین کی پیروی کریں۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے دین کی پیروی کر لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، اور انہوں نے بھی آپ کے دین کی پیروی نہیں کری۔ آپ کا کام ہے ان تک بات پہنچانا بس۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والے کے بارے میں۔ آپ کا کام ہے تبلیغ، آپ نے تبلیغ کر دی، اب منوانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، مانے یا نہ مانے، تو بس آپ نے اپنی تبلیغ کر دی۔ اور فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دے دے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ آپ کسی کو ہدایت دے ہی نہیں سکتے، ہدایت اللہ نے دینی، اللہ کا کام ہے۔ دیکھیے گا اگر ہدایت انسانوں کے پیغمبروں کے ہاتھ میں ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے قابیل کو دیتے، نہیں دے سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے بیٹے کنعان کو دیتے، غیر مسلم،
نہیں دے سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو ہدایت دیتے, آزر جن کا لقب طارق تھا, نہیں دے سکے. اور اسی طرح جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب چچا ابو طالب کو دیتے, لیکن ہدایت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کر لی آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد, تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حمایت یا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہاں پر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ واحد کا صیغہ لایا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, اگر آپ نے پیروی کی. اب ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی دین کی, ان کے خواہشات کی پیروی کر ہی نہیں سکتے, یہ ممکن نہیں ہے. پیغمبر سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اصل تو خطاب پیغمبر کو ہے, لیکن سمجھانا ہمیں ہے. کہ پیغمبر سے خطاب ہے, لیکن پیغمبر ایسا کام نہیں کر سکتا. اگر تم نے ایسا کام کیا تو پھر یاد رکھو کہ تم خسارہ خسارہ پانے والے میں سے ہو. انہوں نے آپ سے راضی نہیں ہو جب تک آپ ان کی پیروی نہ کریں, حتیٰ تتبعوا ملتہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ یہود اور نصارہ کی نقالی کرنا شروع کر دیں, نقل اتارا شروع کرنا, یہ مسلمان, اور یہاں تک کہ یہ لوگ جس سوراخ میں گھسیں گے, بھاگتے بھاگتے ایک سوراخ میں گھس جائیں گے, مسلمان بھی ان کی نقل کرتے, ان کی پیروی کرتے اس سوراخ میں گھس جائیں گے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی, اور آج کل پوری ہو رہی ہے. کوئی فیشن ہم دیکھ لیں ان کا, وہ یہودی اور عیسائیوں کا, بس ہماری کوشش ہوتی ہے ہم بھی اس طرح فیشن بنائیں. ان کا لباس دیکھ لیا, ان کے کیپ میں کہیں نائک لکھا ہوا ہے تو بس یہ کیپ اب پہننا ہمارے لیے فرض عین, اس کو ہم فخر سمجھتے ہیں. وہ ٹائی کس طرح پہنتے ہیں ہم اس طرح پہنیں گے, وہ کس طرح شرٹ پہنتے ہیں ہم اس طرح پہنیں گے, اس طرح شرٹ ہم پہنیں. پینٹ کس طرح پہنتے ہیں ادھر ادھر سے پھٹے ہوئی ہوئے, ہم بھی اس کو پھاڑ دیں گے, ٹھیک ہے, ادھر سے نہیں اب نئی جو ہے نا وہ مل رہی ہے پھٹی ہوئی. مرد بھی عورتیں, فیشن ہے, بس ہمیں پاگل بنا دیا. اس میں مردوں کے عورتوں کے جو ہے نا سطر کے آگے نظر آ رہے ہیں, فیشن کہیں گے. بال انہوں نے بنا دیے, ہم اس طرح بنائیں گے, وہ ایسے ادھر اس طرح کڑے کر دیے بال, ہم بھی بنائیں. فیشن کیوں وہ بناتے ہیں, یعنی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعید نہیں ہے, لیکن وہ خسراخ میں گھسیں گے نا, کسی غار میں گھس جائیں, چاہے خودکشی کرنے کے لیے, تم لوگ بھی گھس جاؤ. کوئی اپنے عقل ہمارے نہیں ہے, وہی ذہنی غلامی ہے. پہلے بھی غلام تھے ہم, اب بھی غلام ہیں. ذہنی غلامی, ان سے متاثر ہونا, وہ جو کام کرے ہم نے کرنے. بھائی وہ ہم سے کیوں متاثر نہیں ہوتے کہ ہم ان سے متاثر ہو جائیں. ہمیں اللہ نے عزت دی ہے, ہمیں ایمان دیا ہے, اسلام کی عزت ہے ہمارے پاس. وہ ہوتے کون ہیں کیا ہم ان سے متاثر ہو جائیں؟ یار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ 14 پیون لگے ہوئے تھے کپڑوں میں, 14 پیون, خلیفہ ہے, لیکن بیت المقدس کے عیسائی ان کے بڑے خود بیت المقدس کی چابی ان کو پیش کر رہے ہیں, شکست تسلیم کرے عمر فاروق, اور دور سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ کون ہوگا, یہ عمر فاروق ہے کون, یہ ہے کون.
دور سے کیسی ہستی ہے، یہ ہوگا کون، دیکھنے کے لیے آنکھ کی طرف رہی ہے، لیکن وہ کون ہے؟ 14 پیبند لگے ہوئے ہیں کپڑوں میں، اور سواری ایک سواری ہے، ایک خادم ساتھ ہے، کبھی وہ خادم کو بٹھاتے ہیں سوار پر، کبھی خود بیٹھتے ہیں۔ اب جب بیت المقدس پہنچنے کی تو خادم کے بارے غلام کو سوار کیا ہوا ہے، سواری پر لگام پکڑی ہوئی ہے، اور ادھر لوگ کھڑے ہیں کہ یہ ہستی کیسی ہوگی، یہ کتنی فوج ہوگی پیچھے، کتنے ہٹو بٹو ہوگی، تو کیا کچھ ہوگا، کئی کلومیٹر تک تو گاڑیاں ہوں گی، سیکورٹی گارڈ ہوں گے، فوج ہوگی، قریب نہیں جا سکے گا۔ وہ درویش بندہ جانور کے لگام پکڑ کے غلام کو اوپر بٹھا کے آ رہا ہے۔ اس نے تو نہیں سوچا کہ میں ان جیسے لباس پہن لوں، وہ بڑے بڑے تخت پہنتے تھے عیسائی سونے، وہ پہنتے تھے، کیا نام ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، تھراؤن کو بناتے تھے اوپر تاج، بڑے سونے کے چاندی کے، بڑے بڑے تختوں پہ بیٹھتے تھے، قیمتی لباس پہنتے تھے، انہوں نے نہیں، اور وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں ہستی کیسی ہے، کیوں؟ دیکھیں اپنا کلچر، اپنے تہذیب کو نہیں چھوڑتے ہوتے، یہ تو غلام بن جاؤ گے تو لوگوں کو متاثر کرنے نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی تتبع تو یہاں تک تم ان کی پیروی نہ کر لو، انہیں خوش نہیں ہونا، تو اس سے خوش ہو کہ ہماری نقالی کر لو، اور ہم بھی پاگل بن کے کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم کر رہے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس کو پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا حق ہے، اس طرح پڑھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو پڑھنا کا حق کیا ہے کہ پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے احکام پر عمل کرو، اس میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرو، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچو۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اس کے حرام کردہ احکام کو حرام سمجھو، اس کے حلال کردہ احکام کو حلال سمجھو، اس کے کلمات کو اپنی جگہ پہ رکھو، اس میں کسی قسم کی لفظی تبدیلی نہ کرو، آگے پیچھے نہ کرو، اور اپنی طرف سے کوئی تعویل، اپنی طرف سے کوئی مطلب بیان نہ کرو۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بعض پڑھنے والے ایسے قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، صاحب نصاب ہے نہیں زکوٰۃ ادا کرتے، جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولتے ہیں، تو پڑھتے ہیں قرآن پاک لیکن قرآن پاک الٹا ان پہ لعنت کر۔ تو قرآن پاک کو ایسے پڑھنا جیسے قرآن پاک کا حق ہے، اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن پاک نازل ہونے کے لیے، سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے، یہ اس لیے نہیں نازل ہوا کہ جب دلہن نکل رہی ہو تو دلہن کے سر کے اوپر قرآن پاک رکھ دو برکت واسطے، بس دلہن چلے گئی تو قرآن پاک کا حق ادا کر دیا۔ کبھی کبھار بلاؤ بچوں کو مدرسے سے، بس ختم کرواؤ، کھانا شانا کھلاؤ، ایک دیکھ پکوا لو، بس قرآن پاک کا حق ادا ہو گیا۔ کبھی کسی مدرسے میں مسجد میں 5-10 قرآن مجید خرید کر ہدیہ کر کے رکھ دو، بس میں نے تو قرآن پاک کا حق ادا کر دیا، 5 قرآن پاک میں رکھ دیا۔ یہ قرآن پاک کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کا حق ہے پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو، اور جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اس کو اللہ کا کلام سمجھو، اس کے لیے اپنی زندگی وقف کرو۔ کم سے کم 1 گھنٹہ بھی اگر وقف کیا جائے نا دن میں 24 گھنٹوں میں، تو بھی ہم اچھا قرآن پاک سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنا ٹائم بھی ہمارے پاس نہیں، اتنا بھی نہیں، اتنے بھی ہم زحمت نہیں کرتے۔ تو فرمائے اولئک یؤمنون بھی، جو قرآن پاک کا حق ادا کرتے ہیں وہی اصل اس پر ایمان لاتے ہیں۔
اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، نام ان کا یعقوب تھا، لقب ان کا اسرائیل تھا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا اسرائیل کے معنی، اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبد اللہ، ایل اللہ کو کہتے ہیں، اسراء عبد، یعنی عبد اللہ اللہ کا بندہ، پہلے میں عرض کر چکا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی، تو ان بیٹوں سے پھر آگے ہر بیٹے سے قبیلہ بنا، نسل بنے، اس لیے فرماتے ہیں نا یہودیوں کے 12 قبائل ہیں، وہ اس وجہ سے کہ یعقوب علیہ السلام کے ہر بیٹے سے ایک قبیلہ بنا۔ مثلا یہودا، ایک بیٹے کا نام تھا یہودا، تو اس کی جو نسل تھی اس کو یہودی کہتے ہیں۔ ایک بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام تھا، یوسف کے صرف ایک پیغمبر تھے، تو ان کی جو اولاد تھی ان کو یوسفی کہا جاتا ہے۔ ایک کا نام تھا بنیامین، تو ان کی جو اولاد تھی ان کو بنیامینی کہا جاتا ہے۔ ایک کا نام تھا روبین، ان کی جو اولاد تھی ان کو روبینی کہا جاتا ہے، وغیرہ ذالک۔ تو اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں، پر خطاب کرتا ہے اذکروا نعمت، میری نعمتوں کو یاد کرو، ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہے۔ نعمت کا لفظ ایک پر بھی زیادہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ میں نے تم پر نعمت کی ہے، فرعون سے تمہیں نجات دلائی، فرعون نے تم کو غلام بنایا ہوا تھا، دریا عبور کروایا، من و سلوہ کھلایا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی، عزت دی۔ اس وقت جو لوگ تھے، اس وقت جو اور جتنے لوگ تھے ان سب پر بنی اسرائیل کو فضیلت حاصل تھی۔ ظاہری فضیلت بھی حاصل تھی، باطنی فضیلت بھی حاصل تھی۔ ظاہری فضیلت بادشاہ ان کے پاس تھی، داؤد علیہ السلام بادشاہ گزرے، سلیمان علیہ السلام بادشاہ گزرے، یوسف علیہ السلام بادشاہ گزرے۔ اور باطنی عزت بھی دی کہ پیغمبروں کا سلسلہ جاری رکھا، یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں گزرے ہیں۔ 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں گزرے ہیں۔ ایک پیغمبر کسی قوم میں گزرے کتنی فضیلت کی بات ہے۔ پنجابیوں میں کوئی پیغمبر گزرے، مثال کے طور پر گزرا ہو، کتنے فخر کریں گے ہمیں پیغمبر گزرے۔ ارائی میں کوئی پیغمبر گزرے، وہ ارائی پیغمبر سے، مثال کے طور پر کیا، یہ فضیلت کی بات ہے۔ بلکہ علاقے کے لیے مثلا پنجاب میں کوئی پیغمبر گزرے، پنجاب میں پیغمبر گزرے، کیا خیال؟ کوئی معمولی بات تو نہیں۔ تو ایک نہیں 4000 بنی اسرائیل پیغمبر گزرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی معمولی اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات۔ اچھا پھر فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، تم بچو ایسے دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن مراد دیکھیے گا جب کوئی قید میں ہوتا ہے نا، قید میں چلا جاتا ہے جیل میں، اس کو چھڑانے کے لیے 4 صورتیں ممکن ہیں۔ 4 صورتوں میں سے کوئی صورت ہوگا۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کوئی اس کی ضمانت لے رہا ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، اس کو رہا۔ اگر کوئی مسئلہ بن گیا تو میں حاضر ہوں، مجھے گرفتار کر لے گا کوئی بااثر شخص،
اس طرح قیدی کو چھوڑا دو. دوسری صورت یہ ممکن ہے کوئی اس کا فدیہ ہرجانہ جرمانہ ادا کیا جائے، مچل کے جمع کرواتے. یہ دوسری صورت ہوتی ہے قیدی کو چھڑانے کا. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی سفارش کر لے، کوئی بڑا کسی بڑے سے، کسی آرمی آفیسر سے، کسی ڈی آئی جی سے، آئی جی سے. چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جیل پر حملہ کر کے وہاں سے اس کو چھڑا دیا جائے، نکال دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ان چار صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں چل سکتی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ. پہلی صورت کہ ادھر کوئی ضمانت نہیں چل سکتی، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ. فدیہ جرمانہ وغیرہ نہیں قبول کیا جائے گا. عدل مطلب بدلہ. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ. اس کوئی سفارش نفع نہیں دے گی، کوئی سفارش وہاں پہ نہیں چلے گی. وَلَا يُنصَرُونَ. اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، کوئی وہاں پر حملہ نہیں کر سکتا. وہاں پہ فورس ہوگی رینجرز فرشتوں کی، ٹھیک ہے، اور کوئی سر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکے. تو فرمایا اس دن سے تم ڈرو، اپنے آپ کو بچاؤ. آگے فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت گزری ہے نا کہ ان پر سب کا اتفاق تھا. یہودی کہتے تھے ہم ملت ابراہیم کی پیروی کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں. عیسائی کہا کرتے تھے ہم پیروکار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے، وہ ہمارے ہیں. حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کو فالو کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے کہ آپ ملت ابراہیم کے متبع ملت ابراہیم حنیفا. تو اس لیے خاص طور پر اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت واضح. اچھا اس میں آتا ہے عید مطالعہ ابراہیم علیہ السلام کہ مبتلا کے آزمائے امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا کچھ باتوں کے ساتھ جن کو انہوں نے پورا کیا. پہلے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ امتحان وہ لیتا ہے، وہ شخص لیتا ہے کسی کا جس کا امتحان لیا جائے اس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ اس کے پاس کتنا علم ہے، کتنا نہیں ہے، کتنا قابل ہے، کتنا قابل نہیں ہے، کیا کچھ اس کو آتا ہے، کیا نہیں آتا. تو لینے والے کو پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اس سے امتحان لیتا ہے. اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے، اللہ پہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کر لے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں امتحان جو ہوتا ہے نا وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک امتحان تو وہی ہوتا ہے جو میں نے بھی عرض کیا کہ کسی کو جانچنا، پتہ کرنا، اس کا پتہ لگانا اس کو کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا، اس کے پاس علم ہے کہ نہیں ہے، اس نے تیاری کی ہے کہ نہیں کی، یہ بھی ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ لینے والے کو تو پتہ ہے کہ کتنا پانی کے اندر ہے، کتنا پانی سے باہر پتہ ہے، لیکن لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کا علم واضح ہو جائے، پتہ چل جائے لوگوں کو کہ اس کے پاس کتنا علم ہے، یہ کیسی شخصیت ہے، کتنی اونچی سرکار. تو اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پتہ تھا، لیکن ہم پر ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت واضح کرنے کے لیے، ان کا مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا. تو فرمایا کہ کچھ باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اللہ نے، اور ابراہیم علیہ السلام ان سب میں پاس ہو گئے. کیا باتیں تھیں؟ یار ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے نا،
بڑی آزمائشوں سے پور ہے، بڑی ہوئی آزمائشوں سے، بڑی مشکل امتحانات ہیں، بڑی مشکل آزمائش، کیا عجیب زندگی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے، عراق میں ایک شہر تھا کوسا اس کا نام تھا، وہاں پر ایک بادشاہ تھا نمرود بن کنعان۔ نمرود آپ نے آپ سنا؟ نمرود بن کنعان بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا، بڑا غلط عقیدہ، بد عقیدہ تھا، مشرک قسم کا، غلیظ عقیدہ رکھتا تھا، اور